معروف شاعر اور افسانہ نگار افضل رویش کی نئی کتاب فلک شگاف پر تبصرہ۔ عنوان: جالب و غالب کا امتزاج۔ تحریر: ذیشان مہدی۔ بقول افضل رویش وہ میرے ہم عمر ہیں، مگر سر کے بالوں کی سفیدی، بلکہ بال تو اب اتنے کم رہ گئے ہیں کہ ان کے سیاہ و سفید کا مالک خود پریشان ہے اور سوچتے ہیں کہ ان کے سیاہ و سفید ہونے کا مسئلہ معلوم نہیں کس گنتی میں آتا ہے۔ البتہ داڑھی میں سفیدی ہے، مگر وہ کچھ اور ہی کہانی سنا رہی ہے۔ اس بابت یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ شاید یہ بال دھوپ میں سفید کیے ہیں۔ میں نے اس پر سنجیدگی سے غور کیا کہ ہم عمر ہونے کے باوجود ہم دونوں کے بالوں میں دن رات کا فاصلہ کیوں رہ گیا ہے۔ اس بات کا جواب طاہر ربانی صاحب بہتر دے سکتے تھے، مگر ان کی عدم دستیابی کے باعث مجھے خود ہی اس کا جواب ڈھونڈنا پڑا کہ یقیناً یہ بال دھوپ میں ہی سفید کیے ہیں، مگر یہ دھوپ ہجر و فراق کی ہے، قوم کی محرومیوں کی ہے، اور اس شدید دھوپ نے نہ صرف ان کے بالوں کا رنگ اڑا دیا ہے بلکہ ان کے دل و دماغ پر گہرے اثرات بھی مرتب کیے ہیں۔ ممکن ہے مذکورہ اثرات ان کے اپنے حق میں بہتر ثابت نہ ہوئے ہوں، مگر ان کی شاعری سے شغف رکھنے والوں کے حق میں کارآمد ثابت ہوئے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ پہلی محبت میں پاؤں کے درد کا شکوہ کرنے والا شاعر اب آسمانوں میں شگاف ڈال رہا ہے۔ مختصر مدت میں ان کی آہ اس قدر توانا ہو گئی ہے کہ زمین سے اٹھتی ہے اور آسمانوں کو ہلانے لگتی ہے۔ اب کسی قوم پہ تم جور نہیں کر سکتے، بس کرو مجھ پہ ستم اور نہیں کر سکتے، بیڑیاں قید یا زنجیر سلاسل سے کبھی تم میرے عزم کو کمزور نہیں کر سکتے۔ رویش کی شروع دن سے عادت رہی ہے کہ اپنے خون دل کو قوم و ملت کی خاطر خشک کرتے رہتے ہیں، مگر میرا خیال ہے کہ شاعری کا چشمہ تلخ نہیں بلکہ شیریں گفتگو کے پہلو سے پھوٹ ہے۔ سو شعر میں مٹھاس نہ ہو تو بندہ حبیب جالب تو بن سکتا ہے، مرزا غالب نہیں بن سکتا۔ گو حبیب جالب بھی اپنے مخصوص رنگ کا منفرد شاعر ہے، انہوں نے بھی شاعری کی بنیاد محبت سے ہی اٹھائی ہے، اور اگر تلخی کا اظہار کیا بھی ہے تو وہ محبت کی عدم موجودگی کی شکایت کے طور پر کیا ہے۔ کہتے ہیں، ایک ہمیں آوارہ کہنا کوئی بڑا الزام نہیں، دنیا والے دل والوں کو اور بہت کچھ کہتے ہیں۔ وہ جو ابھی اس راہ گزر سے چاک گریباں گزرا تھا، اس آوارہ دیوانے کو جالب جالب کہتے ہیں۔ ادھر مرزا غالب فرماتے ہیں کہ دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار، کوئی ہمیں ستائے کیوں۔ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں۔ غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہے، روئیے زار زار کیا کیجیے ہائے ہائے کیوں۔ اور ادھر رویش کو سنیے کہ چپ چاپ سہ رہا ہوں کہاں مانتے ہوئے، ہر ظلم کو جفا کو وفا مانتے ہوئے، بس یہ ادا ہے ان کی اداؤں میں منفرد، وہ مجھ سے ہو رہے ہیں خفا مانتے ہوئے۔ میں نے غزل قلعے میں تیرے درد کو رویش، تازہ رکھا ہے رب کی عطا مانتے ہوئے۔ گویا رویش کے ہاں رنگ جالب برنگ غالب یا پھر رنگ غالب برنگ جالب موجود ہے۔ رویش کی شاعری سیاسی جلسوں میں جس جوش و جذبے کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے، اس سے کہیں زیادہ عقیدت سے غزل کی محافل میں سنی جا سکتی ہے۔ رویش کا رویہ ہمیشہ مزاحمتی رہا ہے، مگر گفتگو کا آغاز محبت ہی سے کرتے ہیں۔ زندہ رہنا میرا آسان نہیں تو نہ سہی، میں چلا جاؤں گا احسان نہیں تو نہ سہی، چوک چوراہوں پہ بولوں گا ستم پر تیرے، دسترس میں کوئی ایوان نہیں تو نہ سہی، اور تجھ کو پانے کی تمنا ہے بہت حشر تلک، اور دل میں کوئی ارمان نہیں تو نہ سہی۔ ان کی کتاب فلک شگاف اسی طرح کی رنگا رنگی سے بری پڑی ہے، ہر مصرے میں تازگی، ہر شعر میں نغمگی، ہر لائن میں للکار اور ہر لفظ میں پکار، اور یہ پکار محروم طبقے کی آواز ہے، چاہے آسمانی ہو یا زمینی، یعنی آئینی حق سے محرومی اور محبت کے سبق سے محرومی، دونوں پر صدائے احتجاج بلند ہو رہی ہے، مگر ایک صدا میں للکار ہے تو دوسری میں پیار۔
یہی سبب ہے کہ مجھے ان کی کتاب پڑھنے کی بڑی جلدی پڑی تھی، مگر فوری طور پر دستیابی ممکن نہ ہوئی۔ البتہ ایک روز خود شاعر موصوف نے تحفتاً عنایت کی، جس پر وہ الفاظ لکھے تھے جو میں نے ان کے لیے سنبھال کر رکھے تھے، یعنی منفرد اور خوبصورت لب و لہجے کے شاعر۔ اس عنایت کے لیے شکریہ۔ شاعری کی کتاب ہاتھ آئے اور بندے کو فوری پڑھنے کی جستجو نہ ہو تو سمجھ لیں کہ دعویٰ سخن پروری بیجا ہے۔ سو میں نے سخن پروری کا بھرپور ثبوت دیتے ہوئے پہلی فرصت میں کتاب کھولی، مگر پہلے شعر تک پہنچنے کے لیے 30 صفحات کا طویل سفر طے کرنا پڑا، یعنی ورق گردانی کرتے کرتے بمشکل 31ویں صفحے پر موجود پہلے نعتیہ شعر تک رسائی ممکن ہوئی۔ اس حوالے سے وضاحت کرتا چلوں کہ میں کتاب پر لکھے ہوئے تبصروں کو شروع کے صفحات میں چھاپنے کا مخالف ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بڑے اور منجے ہوئے لکھاریوں کو پڑھنے کے بعد قاری کے پاس اپنی ذاتی نوعیت کی رائے قائم کرنے کی گنجائش کم ہی بچتی ہے، اور کتاب کو پڑھتے ہوئے جب بھی لکھائی باریک ہو جائے، قاری کو بڑے قلمکاروں کی دی ہوئی اینک لگانی پڑتی ہے۔ اس لیے ان تبصروں کو کتاب کے آخری صفحات میں جگہ ملنی چاہیے۔ بہرحال میں روش کی کتاب میں مذکورہ ایک خامی کے علاوہ دوسری نہ دیکھ سکا۔ آخر میں یہ بات کہہ کر اجازت چاہوں گا کہ روش کا تعلق مشینوں سے ہے۔ عام تاثر یہ ہے کہ مشینوں سے کھیلنے والا شعر کی تخلیق جیسا لطیف کام بخوبی سر انجام نہیں دے سکتا، مگر روش جن مشینوں سے کھیلتا ہے وہ روشنی پیدا کرنے والی مشینیں ہیں۔ گو ان دنوں یہ مشینیں بانجھ ہوتی جا رہی ہیں، مگر اس میں اکیلے روش قصوروار نہیں۔ روش نے تو کہہ دیا تھا کہ بتا دے شہر کے جا کر ہوا مزاجوں کو، گھروں میں ان کے مرے دم سے روشنی ہوئی ہے۔